کسی گاؤں میں ایبت نامی ایک غریب شخص رہتا تھا۔ اس کا ذریعہ معاش بازار میں لکڑیاں بیچنا تھا۔ وہ صبح سویرے اپنے گدھے کے ساتھ جنگل جاتا، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر گدھے پر لاتا اور اگلے روز شہر جا کر بیچتا تھا۔ شہر سے اشیاء خوردونوش خرید کر واپس گھر آتا۔ یہ ایبت کی زندگی کا دائرہ تھا۔ ایبت کے گھر میں اس کی بیوی اور ایک چھوٹی بیٹی تھی۔ ایبت کی بیٹی بہت شریر تھی۔ ہر وقت وہ نئی شرارتیں سوچتی تھی۔ ایبت اسے ڈانٹتا اور مارتا مگر وہ باز نہیں آتی۔ ایک دن ایبت بیمار ہوا۔ وہ آج جنگل میں لکڑیاں لانے نہ جا سکا۔ بخار کی شدت نے اسے کمزور کر دیا۔ آج وہ پورا دن بستر پر پڑا رہا۔ آج گدھے کو آرام کا موقع ملا۔ گدھا قریب کے کھیتوں کے پاس گیا۔ وہاں پر اس نے ایک اور گدھے کو دیکھا جو بہت فربا تھا۔ ایبت کا گدھا کام کاج کی وجہ سے بہت لاغر تھا۔ دونوں گدھوں کے درمیان گپ شپ شروع ہوئی۔ ایبت کے گدھے نے دوسرے گدھے سے پوچھا، بھائی اپنا حال سناؤ۔ دوسرے گدھے نے کہا، بھائی میری زندگی جنت ہے۔ جب جی چاہے تو کھیت میں جا کر گھاس کھاتا ہوں، جب جی چاہے تو آرام کرتا ہوں، جب جی چاہے اپنے آبا و اجداد کی شہنائی بجاتا ہوں۔ زندگی مستی سے بھری ہوئی ہے، کوئی غم نہیں۔ دوسرے گدھے نے اپنا حال بتانے کے بعد ایبت کے گدھے سے پوچھا، بھائی تم بہت لاغر دکھتے ہو، کیا بیمار ہو؟ ایبت کے گدھے نے کہا، نہیں، کام کاج کی وجہ سے لاغر ہوں۔ مالک صبح مجھے جنگل کی طرف لکڑیاں لانے لے جاتا ہے، پھر اگلی صبح شہر میں لکڑیاں بیچنے لے جاتا ہے۔ آرام کا موقع بالکل نہیں ملتا ہے۔ بس زندگی ہر وقت کام ہی کام میں گزر رہی ہے۔ آپ بھاگتے کیوں نہیں؟ دوسرے گدھے نے پوچھا۔ ایبت کے گدھے نے کہا، بھاگنا چاہتا ہوں مگر ایک امید ہے، اسی امید کے سہارے ٹھہرا ہوں۔ امید؟ کیسی امید؟ دوسرے گدھے نے تعجب سے پوچھا۔ ایبت کے گدھے نے کہا کہ مالک کی ایک چھوٹی بیٹی ہے جو بہت شریر ہے۔ جب وہ شرارتیں کرتی ہے تو مالک کہتا ہے کہ انسان بنو ورنہ تمہاری شادی اس گدھے کے ساتھ کراتی ہوں۔ بس اسی امید پر ٹھہرا ہوں کہ شاید